میری طرف سے بہت بہت سلام. اور آج کا سوال میں جو لے کے حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ مسیحیوں کو ٹیٹو بنوانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہ بڑا پاپولر ہے ویسٹرن کلچر میں بھی اور ویسے بھی ساری طرف ہی، اور جو لوگ بنواتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، نام بھی لکھواتے ہیں، تصویریں بھی بنوائی جاتی ہے، کارٹون بھی، بڑی طرح کا کام ہوتا ہے. تو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ گناہ ہے. یہ بھی سوال ہے کہ جی کیا یہ گناہ ہے، اور جو بھی یہ بنواتے ہیں تو یہ ایڈریس کرنا ہے آج ہم نے سوال. لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ویڈیو اگر کوئی پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. گاڈ بلیس یو. تو اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے سے، پھر نئے عہد نامے سے تھوڑا سا. تو پرانے عہد نامے میں سب سے پہلے احبار 19 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی بھی نہیں کرنا اور نہ کچھ گدوانا ہے. وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، میں خداوند ہوں. ٹھیک ہے، احبار 19:28. سو یہاں پہ جو گدوانے کا ورڈ ہے وہ انگلش میں ٹیٹو اور عبرانی میں کاکا، یہ اس کے لیے ورڈ یوز ہے، اور اس کا مطلب وہی ہے کہ امپرنٹ کرنا کچھ بھی. اور ہوتا کیا تھا کہ یہ سوئی لے کے تو اس سے جسم کو کھود کے، اسکن کو کھود کے، تو اس کے اندر سیاہی یا سرما بھر دیا جاتا تھا، تو وہ پھر پکا پکا پرنٹ ہو جاتا تھا اس کے اوپر. اور یہ اسرائیل سے پہلے بھی چلا آ رہا تھا غیر قوموں میں، اسی لیے تو خدا منع کر رہے تھے، کیونکہ یہ غیر قوموں کی تعلیم تھی، ان کے دستور تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے. وہ جسموں کو زخمی بھی کرتے تھے اور وہ اس طریقے کا کام کرتے تھے. تو اس وجہ سے خدا یہاں پہ حکم دے رہے ہیں. تو پرانے عہد نامے کے حساب سے تو اگر وہ کوئی ایسا امپرنٹ ہے جو خدا کو خوش نہیں کر رہا ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ وہ پھر کسی اور کے لیے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات پرانے عہد نامے کے حساب سے تو پکی بات ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اچھا، اور دیکھیں آگے لکھا ہے استثنا میں کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے آبرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تجھے میں نے چنا ہے، تو مقدس قوم ہے، تو نے دوسری قوموں جیسا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ایلیا نے بھی جب آگ بلائی تھی نا آسمان سے، تو لکھا ہے جو بال کے نبی تھے نا وہ بڑی دعائیں کر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے لکھا اپنے آپ کو زخمی بھی کیا. اور لکھا ہوا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ ان کی پریکٹس تھی. اور یہ جو ٹیٹوز ہیں بڑا پرانا ہے سسٹم ہے. یہ ایجپشن ٹائم میں بھی تھا، اس سے پہلے بابلی اور دوسرے ٹائم میں بھی، تقریباً یسوع مسیح سے بھی 3000-4000 سال پہلے آرکیولوجیکل بھی اور دوسرے طریقے سے بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ یہ کام ہوتا تھا، اور یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا تھا. اس لیے خدا نے اس کو حکم دے کے پرانے عہد نامے میں تو منع کر دیا. اچھا، اب نئے عہد نامے پہ آ جاتے ہیں. نئے عہد نامے کے مطابق جو ہے نا ہمیں تھوڑی لبرٹی ہے، یہ گدوانے کی نہیں میں بات کر رہا. ہمیں یسوع مسیح میں جب ہم آتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو خداوند میں جس حالت میں آیا نا وہ اس میں رہے. کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غلام آیا ہے تو وہ مسیح کا آزاد ہے، اور اگر کوئی آزاد آیا تو اب وہ مسیح کا غلام ہے. جیسے لکھا ہے کہ نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونا. سو نیا عہد نامہ ہمیں انسانی جو باطینی انسانیت ہے نا، جو ہماری روحانی بات ہے، جو جسمانی نہیں ہے، وہ اس کی صفائی کے بارے میں باتیں کرتا ہے. کیونکہ پرانا عہد نامہ زیادہ جسمانی تھا، سیریمونیل چیزیں تھی. نیا عہد نامہ دل کی بات کرتا ہے، دل کے ختنے کی بات کرتا ہے، ہماری جان کی جو ہے نا روح کی صفائی کی بات کرتا ہے وہ. اور اس لیے کہتے ہیں پالوس کہ میں تم سے خدا کی رحمت یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، یہ سکن بدن، ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. تو دیکھیں جی، اگر مسیحی کوئی ٹیٹو بنوا رہا ہے اور اس سے خداوند خوش نہیں نہ ہو رہے تو پھر تو گڑبڑ ہوگی نا. پھر تو وہ غیر معبودوں والی کام ہو گیا نا، کہ اگر خداوند خوش نہیں ہو رہے تو پھر تو خداوند کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کس کے لیے کیا. تو اس کے اندر جو بات آ جاتی ہے وہ نیت کی آ جاتی ہے. اگر آج ہم اس کو اپلائی کرنا ہے مسیحی نئے عہد نامے کی روح سے،
تو وہ یہ ہے کہ ہمارا پرپس کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے. ہم دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی ہم کسی کو ترقی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے بعض بہن بھائی اگر کراس بنوا لیتے ہیں یا کوئی آیت لکھوا لیتے ہیں تو وہ بھی باڈی پہ لکھوائی ہے. ہاں, تو اب اس کی نیت کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, یہ اب یہاں پہ شخصی آزادی والی بات ہے کہ یہ اس کی نیت کیا ہے, یہ وہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اب میری تو پرسنل رائے یہی ہے کہ اٹس بٹوین ہم اینڈ گاڈ, کہ وہ خدا کو خوش کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بہن بھائی جو پرانا تھا, جو کنورٹ ہوا تھا, اس کے جسم پہ ٹیٹو ہی ٹیٹو ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈزنٹ میٹر, وہ اب خداوند میں ہے, وہ آزاد ہے, خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اٹ گوز اکارڈنگ ٹو کہ ہمارے دل کی نیت کیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے رومیو 14:23 میں کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. اگر تھوڑا سا بھی گلٹ ہے نا, میں بنواؤں یا نہ بنواؤں, اٹس اے گرے ایریا. پرانے عہد نامے میں تو سرین منع ہے, نئے عہد نامے کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو ٹھوکر کا سبب اگر نہیں بن رہے, تو یہ پرسنلی بات ہے, شخصی آزادی کی بات ہے. تو وہاں پہ اگر کہیں پہ بھی آپ کا ڈاؤٹ آ گیا ہے, تو گلٹ آ گیا, تو پھر گناہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور پہلے کرنتھیوں میں لکھا ہے سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں. تو ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ہمیں ایسے کام کرنے ہیں ہم مسیحی ہوتے ہوئے کہ جس سے دنیا جو کیا کہ ہمارے اوپوننٹ ہے نا, وہ بھی دیکھے تو وہ بھی تعریف کرنے کے لائق ہو جائے, وہ بھی مجبور ہو جائے تعریف کرنے پہ. اور پالوس نے جہاں پہ کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, وہاں پہ پالوس کہتے ہیں اینڈ پہ کہ لیکن ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے. کہ اگر کوئی شخصی آزادی ہے, کسی کو ایمان میں اتنا مضبوط ہے کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ دوسرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب بن رہا ہے, تو اس کو سوچنا ہے اس کے اوپر کہ یار میں یہ ایسے نہ کروں, میں اس کے سامنے نہ کروں کہ وہ ٹھوکر کا سبب نہ بن جائے. وہ لکھا کہ اگر کوئی تجھے بت خانے میں وہ گوشت کھاتے دیکھ لے, تو کیا تو اس کے لیے جو کمزور ایمان والا ہے وہ اس پہ تیز نہیں ہو جائے گا بتوں کی قربانی پہ کہ یار وہ کھا رہا ہے پادری ہو کے, تو میں کیوں نہیں کھا سکتا. تو اس لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنا. یا وہ سوچے کہ یار یہ کیوں کھا رہا ہے, یہ تو پادری ہے, تو وہ ٹھوکر کتنا ڈسکریج ہوئے گا وہ. تو یہ سارا ہے بات کہ نئے عہد نامے میں ہمیں جو ہے نا پرسنل لبرٹی ہے, اٹس اے گرے ایریا. بٹ میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آمین. گاڈ بلیس.